اب میں گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب سے کرسی لے آپ بیٹھے کرسی لے صوفہ وغیرہ کدھر گیا ایسے ہوتے نا جی اب اسٹیج پہ جو افراد ہیں ان سے میں گزارش کروں گا وہ شریف اختیار فرمائیں اور تشریف بھی رکھیں. گرامی مرتبہ مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اکبر زیرک صاحب نقشبندی، صاحبان لازمتوں کی جمیع مقتدر حضرات، علماء اہل سنت، اس علمی روحانی مرکز اہل سنت سے ذہنی قلبی روحانی وابستگی محبت عقیدت رکھتے ہوئے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں
تشریف لانے والے ذی وقار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عزت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رب العالمین نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم ان خوشبخت نوجوانوں کے اعزاز میں جنہیں رب العالمین نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے اعزاز میں منعقد ہونے والے اس محفل میں شامل ہوئے اور یوں بالواسطہ ہمیں بھی قرآن اور حفاظ قرآن سے اپنی محبت کے اظہار کا موقع نصیب ہوا۔ مجھ سے پہلے آپ نے مختلف شخصیات سے بڑی کرامت باتیں، علمی باتیں، مؤثر باتیں سماعت فرمائیں۔ وقت سو کر اٹھنے کا ہو رہا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ جاگنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ سنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور حوصلہ بھی لگتی ہے کہ آپ کو کچھ سنا جاؤں۔ صوفے کو چھوڑ کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو اتنی بزرگ شخصیات، صاحبان نسبت لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان سے مزید اونچا بیٹھنے کو ہمت نہیں۔ دوسرا اسٹیج اتنا اونچا ہے کہ اس پہ اگر صوفہ رکھ لیا جائے تو آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ تھکاوٹ ہوگی، اور جو سرکار کی امت کی سوکھ کا خیال رکھے مدینے والا اس سے بڑا خوش رہتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کچھ بولو چالو گے تو بات بنے گی، ورنہ 11 بجے میری تقریر شروع ہونی تھی اور 1:45 بجے میں نے ختم کرنی تھی، تو 1:45 بجے شروع ہو رہی ہے۔ آپ کچھ بولو چالو گے تو بات بنے گی۔ مجھے اس مرکز پہ پہنچ کر اس لیے بھی قلبی طور پر بہت اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ اس پر خاص نگاہ ہے۔ ایک ایسے مرد خدا آگاہ اور ایک ایسے مرد خود آگاہ، ایک ایسے اللہ کے مقبول، محبوب، مقرب، رب کے بلی بھی، یعنی حضور زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی نگاہ کے فیضان کا یہ اثر میں نے خود دیکھا ہے۔ حالانکہ میں پردادا سے لے کے اب تک اور اپنے سے لے کے اپنے پوتوں نوازوں تک گل رشید کا غلام ہوں، لیکن ہم چونکہ سب ولیوں کے غلام ہیں، اونچی بولو سبحان اللہ۔ میں نسلاً اور نسباً چونکہ چشتیوں میرا اپنا ایک ذوق ہے، وہ آپ پورا کریں گے تو آپ کو کچھ سنا پاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ بصورت دیگر بیانہ لیے بغیر مجھے آنے کی عادت ہے اور لفافہ دیکھے بغیر بھاگ جانے کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان رکھیے گا۔ تو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے احباب میں سے کہ جن کو جمعہ تک پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ حضور زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئے تو اللہ کے کرم سے جمعہ تو بہت دور کی بات، اللہ نے ان کو پابندی سے تہجد پڑھنے کی توفیق دی۔ تو ایک ایسے مرد کامل کا علمی اور روحانی فیض لے کر حضرت علامہ مولانا محمد اکبر زیرک صاحب یہاں تشریف فرمائیں،
مجھے یقین کامل ہے کہ ہر دو طرح کے اسباب اللہ انہیں عطا فرمائے گا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور یہ بوٹا جو اس وقت جان پکڑ رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اتنا پھل دے گا کہ اس کی روشنی دور دراز تک کائنات والے دیکھیں گے۔ حضرات گرامی، موقع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے جن کلمات طیبات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انہی کے ضمن میں چند معروضات پیش کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے نازل فرمایا قرآن سے، ادھر میری طرف توجہ فرمائیں، ہم نے نازل فرمایا قرآن سے ما از قسم قرآن ایک ایسی نعمت کو، سبحان اللہ، راتی پونے 1 بجے بیمار بندہ بھی سمجھ آتا ہے، تجھے کہ صحت مند ہونا تو ہم تقریب سونا ہے سوکھا کام ہے، کچھیاں بولو سبحان اللہ، تھوڑا جو اٹھ کے بھی آؤ، اٹھ کے جلدی ہے شاباش، انہوں کھیل کر مارنا پڑے گا، نہیں پڑے گا، آگے آؤ شاباش، آگے وہ سارے آگے آ جائے، آگے آؤ، میں موڑ کے پنڈی جانا ہے، میرے کو لمبا سفر کسی لگی آگے ہونا چاچا، کیوں ہے جتنی داڑھی کو نہیں ہے، میرے کو بڑھائیں جگہ پر تو سب جڑے باہر بیٹھے تو سب اس پارٹی نال شامل ہوتا ہے، وقت وقت ہونا چنگا کم نہیں ہوتا، آگے آ جاؤ، یا اندر آ جاؤ یا نیرے چھوڑ جاؤ۔ اب محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں، مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو ہمدن؟ میرا رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے نازل فرمایا قرآن سے، یعنی سارا قرآن نہیں اور قرآن سے باہر بھی نہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کا، ہر رکوع کا عنوان بھی الگ ہے، تاثیر بھی الگ ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائی، ہم نے نازل فرمایا قرآن سے ما ہوگا، ایک ایسی بلند رتبہ نعمت کو جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے، خاص طور پر انہی کے لیے جن کو اللہ نے ایمان عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ سیالوی مجھے یہاں نظر آ رہے تھے، وہ بھی سارے چھٹی کر گئے، میں نے کہا 10 بوتلیں یہاں وہ سیالوی نے میں گوڑ ڈگیاں کچھ کم آما گئے مجھے ہے جی، آپ بیٹھے ہیں ہے جی، اپنے اپنے ڈیوٹی کر گئے، تسی تو میں ہی نے کمے لے گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، توجہ سائیں، میرا رب فرماتا ہے قرآن سے باہر نہیں ہے اور سارا قرآن بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت، ہر رکوع باعتبار نزول اس کا مقصد الگ ہے، معنی الگ ہے، تاثیر الگ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو تاثیر اور ہوگی، سورہ لحب پڑھو تاثیر اور ہوگی۔ قرآن سارے کا سارا رب کا کلام ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کو یہ نوید سنائی گئی، تلاوت کرنے میں سارے قرآن کا ثواب ایک جیسا نہیں۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے،
اس کو ایک بار پڑھو گے 10 بار 30 پارے دوہرا دوہرا کے پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا. حالانکہ بہت بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت ہے آیات کے اعتبار سے، لیکن اس کا اتنا ثواب نہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں توجہ چاہوں گا، قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. ہدایت کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. فرقان ہے پوری انسانیت کے لیے. اصول زندگی ہے پوری انسانیت کے لیے. لیکن شفا صرف انہی کے لیے، للمومنین. للمومنین، خاص طور پر یہ پھکی ہے مومنوں کے لیے. امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سامنے لیا امتیاز کے روبی تو مدہ اتفاق چاہیے رہنا. ایون بہن پرانے یا مسئلہ یقین اللہ رشتہ آپس ہے. لیکن مہربانی اگر امتیاز کھڑوتا ہے تو پیچھے روبی کھڑوتی ہے. ٹھیک ہے، مہربانی کریں گے ذرا چشتی رکھی جب تک میں پڑھتا ہوں. میرے نبی کا واقع غلاموں میرا اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ، ہم نے نازل فرمایا. اللہ رب العالمین اپنا تذکرہ جمع کی ضمیر کے ساتھ، جمع کے صیغے کے ساتھ فرماتا ہے ہم نے نازل فرمایا. اللہ تیری ذات تنہا، تو احد، تو واحد، تو یکتا، تو لا شریک. میرے پروردگار تو نے اپنی بات جمع کے صیغے میں کیوں فرمائی؟ فرمایا مجھے ناز ہے قرآن نازل کرنے پر. کس پہ ناز ہے بولو؟ قرآن کے نازل کرنے پر. اب آتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل فرمایا اس قرآن کو، ہم نے نازل فرمایا اس قرآن کو، ہم نے نازل فرمایا اس قرآن کو. اِنَّا ضمیر جمع، انزلنا میں پھر جمع کی ضمیر. اللہ سوڑیا تیری ذات تو اکیلی ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. پھر اپنے لیے جمع کی ضمیر اور صیغے کیوں استعمال فرماتا ہے؟ آواز آتی ہے بندو، جب تمہیں کسی بات پر تکبر ہو، جب تمہیں کسی بات پر ناز ہو، جب تمہیں کسی بات پر جنابی والا بڑائی ہو، تو تم بھی اپنے لیے جمع کی ضمیریں استعمال کرتے ہو. اکیلے ہو کے کہتے ہو شاید آپ ہمیں نہیں پہچانتے، ہمیں نہیں پہچانتے. جبکہ بات تو یوں بھی کی جا سکتی ہے شاید آپ مجھے نہیں پہچانتے. فرمایا اگر تم بندے ہو کے بڑا کام کرو تمہیں اپنے بڑے کام پہ ناز ہوتا ہے. میں رب ہو کر کے بھی کچھ ایسے کام کرتا ہوں. جتنے بیٹھے ہو مل کے بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں احکم الحاکمین ہو کر، رب العالمین ہو کر، کبریا ہو کر، غفور الرحیم ہو کر، حی و قیوم ہو کر، احد و صمد ہو کر، میں بھی کچھ ایسے کام کرتا ہوں جن کاموں پہ مجھے بھی بڑا ناز ہوتا ہے. مجھے بھی بڑا، بولو بولو، مجھے بھی بڑا. اور جس کام پہ میرے اللہ کو ناز ہے اس کام میں سے ایک کام ہے قرآن کا نازل ہونا. قرآن کا نازل ہونا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سنیو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کا میلاد منانے والے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں گھمکول شریف کے سچے پیر کے غلاموں. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کا نزول اتنا بڑا کام ہے جس پر میرا پروردگار ناز فرماتا ہے. اور جس نعمت کے نازل ہونے پر میرے رب کو ناز ہے، جب وہ قرآن تیرے میرے سینے میں آ جائے، سچ بتا
چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے رب نے زمین بنا کے ناز نہیں فرمایا، لہذا اگر تیرے پاس زمین زیادہ ہے تو ناز کرنے کے قابل نہیں ہے تو میرے اللہ نے مجھے تجھے گھر دے کر کے ناز نہیں فرمایا۔ اگر تیرے میرے پاس 3-3 5-5 10-10 کوٹھیاں ہیں تو یہ چیز ناز کرنے کے قابل نہیں۔ میرے رب نے آسمان بنا کر ناز نہیں فرمایا، میرے رب نے جنابی والا التخت پہ بیٹھ کے ناز نہیں فرمایا۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ بہت سارے میرے مہربان مجھے دیکھ کر کے چلے گئے، میرے گئے اے مولوی تقریر کر آئے تو پھر نہیں بیلی، لیکن جڑے رک گئے ہو تسی میرے پیر بادشاہ میرے علی کا صدقہ خوش جاؤ گے۔ کج کے بولو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی حکومت میرے رب کی، کتنا بڑا اقتدار میرے اللہ کا، اتنا بڑا اختیار میرے رب کے پاس، لیکن وہ کرسی کا مالک ہو کے بھی ناز نہیں فرماتا۔ لہذا اگر تیرے کل 25 تھوڑی کرسی ہے تو کرسی پہ ناز نہ کری۔ اگر تیرے پاس تھوڑی بہت یا زیادہ زمین ہے تو زمین اس قابل نہیں کہ جس پہ ناز کیا جائے، کوٹھیاں اس قابل نہیں کہ جس پہ ناز کیا جائے، دولت اس قابل نہیں کہ جس پہ ناز کیا جائے۔ ہاں اگر تیرے معصوم بچے یا معصوم بیٹی کے سینے میں قرآن آ گیا ہے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ اگر تیرے بچے یا بچی کے سینے میں قرآن آ گیا ہے، اگر تیرے اپنے سینے میں قرآن آ گیا ہے تو پھر تجھے یہ اختیار زمانہ دے یا نہ دے رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ بھی ناز کرتا ہے، تو بھی ناز کیا کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ میرا پروردگار ناز فرماتا ہے، توجہ صحیح، میرا اللہ ناز فرماتا ہے قرآن نازل کرنے پر، میرا اللہ ناز فرماتا ہے قرآن نازل فرمانے پر، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ضمیر جمع، نحنو بھی ضمیر جمع، نزلنا میں پھر لا ضمیر جمع، الذکر و انا لہو، انا پھر ضمیر جمع، لا حافظون پھر جمع کی جناب والا سمیع زما سے کہتے سی گا۔ میرے نبی کے غلام و توجہ فرمانا ذرا، اے پروردگار عالم، ذات تیری یکتا ہے، ذات تیری ایک ہے، اللہ تو اپنے لیے جمع کے سیگے اور زمینیں کیوں استعمال فرماتا ہے؟ فرمایا تجھے روٹی دے کر کے ناز نہیں فرمایا، لہذا تو بھی کسی کو کھانا کھلا کر، لیکن ناز کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے زندگی دے کے ناز نہیں فرمایا، اگر تو بھی کسی کی جان بچائے ناز کرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کو معاف کر کے کبھی ناز نہیں فرمایا، اگر تو بھی کسی کی غلطی معاف کر دے تو ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے آنے پر، قرآن کے نزول پر رب کو بھی ناز ہے۔ اگر یہ نعمت تجھے مل جائے تو تم بھی ناز کیا کر۔ کوئی مجمع میں سے آواز ہے سبحان اللہ، گج کے بولو میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مجھے دو، پیسے میری ایمان نہیں۔ میں اللہ کے قدم سے ماں باپ کی دعاؤں سے ایک دم محتاط مزاج آدمی ہوں، تھوڑا سا میں نے محسوس کیا بھائی شاید میں لیٹ ہو گئی ہوں، تو میں 400 روپے مڑ بھی ہونے کے باوجود راستے میں لگا کے کھانا ہے بھائی میں نے چنگا نہیں کرتا بھائی، ادھر مخلوق انتظار کر رہے ہوئے تو ہماری سب چوڑیاں پڑھ دے ہوئے۔ میں کیا ہو سکتا ہے ٹائم اتنا کلوز ہو گیا، اب میں پہنچا تو میری اگر تقریر شروع ہو جائے۔ اگر تیری تنخواہ پہ پلنے والا پولیس مین
اگر پنکچول ہو سکتا ہے تیری تنخواہ پہ پلنے والا فوجی اگر ترنول پنکچول ہو سکتا ہے پھر تیری پیسوں پہ پلنے والا مولوی بھی تو پنکچول ہو جائے تو کیا پریشانی ہے؟ اچھا بول سبحان اللہ. میرا منہ نہ دیکھو کیمرہ لگیا باج میں لیجو گھٹ کے آنکھوں سبحان اللہ. جڑی شہر لیلی طلبیوں میں نو عطا فرما. میرے نبی کے غلاموں قرآن وہ دولت ہے جس میں ناد کیا کرو ناد کیا کرو. اگر قرآن سینے میں آ جائے سبحان اللہ. لیکن اگلی بات سنتا چلا جا قرآن نازل نہ ہوتا اگر کملی والے پیدا نہ ہوتے. قرآن نازل نہ ہوتا اگر کملی والے پیدا نہ ہوتے. اگر قرآن نازل نہ ہوتا قرآن نازل نہ ہوتا اگر کملی والے پیدا نہ ہوتے. اور کس رات میں قرآن نازل ہوا میرا رب فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ آپ کو مرنے سے پہلے اپنے نبی کی زیارت کروائی. جتنا جتنا میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو گے میں دعائیں دیتا جاؤں گا. نہ میں کوکار ہوں نہ تقویدار ہوں نہ میں کوئی ولی ہوں نہ کوئی فقیر ہوں. میں کچھ بھی نہیں لیکن اس وقت میں مسافر ہوں اور مسافر کی دعا کی قبولیت کی ضمانت میرے نبی نے عطا فرمائی ہے. پھر آؤ نا ذرا بابا سے بلند بولو کون دے